السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماہ رمضان میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ اسلامک سٹوریز جو کہ انتہائی سبق آموز ہیں۔ تو اس میں پہلی ہے مہر کی لکھائی۔ تو ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، مہر دیکھیے؟ کہنے لگا جی۔ پوچھا، یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا، مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹپکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہوتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا، اپنے رب کے حضور ماتھا ٹیک، سجدہ کر، تیرا بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، وہ کیسے عظیم لوگ تھے جو مخلوق کو اللہ کی طرف، اللہ کے قریب کرتے تھے۔ دوسری سٹوری ہے کہ گھڑی میں ہم سب کو پتہ ہے کہ گھڑی میں جو ہے 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ 10:15 ہو گئے ہیں۔ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں، جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا جو ہے بہت کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس سٹوری میں ہمیں بہت ہی زیادہ اچھا سبق دیا گیا ہے۔ ہمارے والدین ہمارے لیے پوری زندگی خرچ کر دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ان کی ہمیں بڑھاپے میں مدد کرنی چاہیے۔ اس سٹوری میں ریلیٹڈ یہی بات ہے۔ اگلی ہے کہ اس سٹوری میں آپ کو 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے کر آیا۔ تو دیکھیں، اس بچے کو ایمان تھا کہ ہم دعا کرنے جا رہے ہیں تو ضرور بارش ہوگی۔ تو یہ تھا اس بچے کا اللہ پاک کی ذات پہ ایمان۔ دوسری سٹوری ہے کہ اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے بھی گا، یہ ہے اس کا یقین۔ ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تیسری کہانی ہے کہ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائیں تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا؟ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تو فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی اور زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اپنی جوانی اللہ کے یہاں صرف کرو۔